میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس جہان فانی میں ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا، ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے دین عطا فرمایا، اس دین کو معصوم ہادیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے کامل، اکمل اور مکمل دین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کتاب کی شکل میں بھی دین دیا، کردار کی شکل میں بھی دین عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے سید الانبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے مردوں کو 12 معصوم نمونے عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے جناب زہرا کو نمونہ بنایا۔ سید الانبیاء کی اس تحریک میں، دین کی تبلیغ میں، خالق کائنات نے مکہ کی سرزمین پر 2 مددگار عطا فرمائے۔ ایک کا نام ابو طالب تھا، دوسری کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ 2 بہترین مددگار اللہ نے سید الانبیاء کو عطا فرمائے۔ یہ خلاصہ پچھلی آج تک کی گفتگوؤں کا جو میں آپ کی خدمت میں کر سکا ہوں۔ چونکہ یہ بہت بڑا انقلاب تھا سید الانبیاء نے، جس کی بنیاد مکہ کی سرزمین پہ رکھی تھی، بہت بڑا انقلاب تھا۔ کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لکھنا بہت آسان ہے، اسے انجام دینا بہت مشکل ہے۔ ایسے سماج میں جہاں لوگوں کے اندر لوٹنے کا جذبہ ہو، قافلوں کو لوٹ کے جشن منانے والوں کے اندر لوٹنے کا جذبہ کم کر کے لٹانے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو سید الانبیاء اس معاشرے میں بپا کر رہے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب جہاں لوگ اپنی محفلوں کو شعروں کے ذریعے مزین کیا کرتے تھے، اشعار پڑھ کے اپنی محفلوں کو رونق بخشتے تھے، انہیں شعروں سے ہٹا کے قرآن کا قاری بنانا، یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو سید الانبیاء مکہ کی سرزمین پہ لا رہے تھے۔ بت پرستی سے ہٹا کے بت شکنی کی دعوت دینا، یہ بہت بڑا انقلاب تھا جو سید الانبیاء کرنا چاہتے تھے۔ اور جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کی روش ہو، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہو، وہاں لوگوں کو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے روک کے استقبال کا سبق پڑھانا، یہ پیغمبر گرامی اسلام کا بہت بڑا انقلاب تھا۔ ایسے اذہان کو تربیت کرنا، ایسے ذہنوں کی اصلاح کرنا، ایسے ذہنوں کو سیدھے راستے پہ لانا، جہاں جہالت، عصبیت، تکبر، انا، خود پرستی ایسا ماحول ہو، وہاں علم و عرفان کا ماحول پیدا کرنا، وہاں لوگوں کو پڑھنے کے سبق سکھانا، اور اس دین کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہو، ایسے ماحول کو اس انداز میں بدلنا، یہ بہت بڑا انقلاب تھا جس میں اکیلے پیغمبر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے مددگار عطا فرمائے، مکہ میں ابو طالب کی شکل میں اور مدینے میں علی کی شکل میں۔ اللہ نے پیغمبر کو بہترین مددگار عطا فرمائے۔ علی حیدر کرار نے، حضرت ابو طالب کے لخت جگر نے
علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 23 سال کی زندگی سے لے کر، یعنی مدینے میں آنے کے بعد، مکہ میں بھی ساتھ تھے لیکن وہاں ظاہر حضرت ابو طالب بھی تھے، ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے تھے، لیکن یہاں فرنٹ لائن پہ آئے حضرت علی حیدر کرار۔ 23 سال کی زندگی سے لے کے 33 سال تک، جو 10 سال مدینے کی زندگی ہے، اس طرح دفاع کیا نبوت کا، امامت نے اس طرح حفاظت کی، نبوت کی امامت نے اس طرح علی نے نبی کی حفاظت کی کہ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں تمغہ علی کے سینے پہ نہ سجا۔ ہر میدان میں، ہر جگہ پر حفاظت کا حق ادا کی ہے۔ حضرت علی حیدر کرار کو بھی اللہ نے بہت بڑا منصب عطا کیا تھا، اور شاید میں نے کل کی یا کل سے پہلی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو منصب عطا کرتا ہے تو اللہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو اللہ امتحان لیتا تھا نا، انبیاء سے امتحان لیا ہے، اللہ نے ائمہ سے امتحان لیا ہے، یہ ہمارے ہاں جو امتحان ہوتے ہیں نا، اس طرح اللہ امتحان نہیں لیتا تھا۔ ہمارے ہاں جو سکولوں میں امتحان ہوتے ہیں نا بچوں کے، اس کی غرض اور ہوتی، اللہ جو امتحان لیتا ہے اس کی غرض۔ یہ جو ہمارے سکولوں میں امتحان ہوتے ہیں نا، حالات کوئی ذرا خراب ہو جائیں تو بغیر امتحانوں کے بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ بندے جو امتحان لیتے ہیں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں، صلاحیتوں کو چیک کرتے ہیں کہ اب اس سے اگلی کلاس میں جانا ہے، اس کا نصاب ذرا مشکل ہوگا، وہاں ذرا مشکل پیش آئے گی، آیا بچہ اس کلاس میں پڑھ کے اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ اگلے سال کا نصاب پڑھ سکے، ذرا مشکل میدان میں قدم رکھے۔ استاد امتحان لے کے چیک کرتا ہے، وہ پاس ہو جائے تو اگلی کلاس میں چلا جائے۔ اللہ اس لیے تو امتحان نہیں لیتا، یہ امتحان لیتے ہیں چونکہ یہ بچے کی اس صلاحیت سے جاہل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں، اگلی کلاس میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں، لہذا امتحان لے لو۔ اللہ تو صلاحیتیں دینے والا ہے، اللہ تو دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ امتحان نہیں لیتا کہ میں چیک کر لوں کہ یہ اس قابل ہے کہ نہیں، اللہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ دنیا کو سمجھا لے میں نے جو منصب دیا تھا بغیر مچا کے نہیں دیا تھا۔ امتحان اللہ اس لیے لیتا تھا۔ اللہ جسے منصب دیتا ہے اللہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ جسے نبی بنایا اس میں نبی کی صلاحیتیں تھیں، جسے امام بنایا اس میں امام کی صلاحیتیں تھیں۔ کام کیا ہوتا ہے نبی کا، امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا، نبی کا کام دین پہنچانا ہوتا ہے، پہنچانے کے لیے جتنی صلاحیتیں چاہیے اللہ نبی کو اتنی عطا کرتا ہے، اور امام کا کام دین بچانا ہوتا ہے۔ لہذا دین بچانے کے لیے جتنی صلاحیتوں کی ضرورت ہوگی اللہ اتنی صلاحیتیں امام کو عطا کرے گا۔ اللہ نے مجھے جو علی جیسا امام عطا کیا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں نا، ذرا سوچئے، سید الانبیاء پیغمبر گرامی اسلام اپنے زمانے میں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ نبوت یہ 3 منصب ہیں جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبی، رسول، امام۔ تاریخ نبوت چلی حضرت آدم علیہ السلام سے، رسالت چلی حضرت نوح علیہ السلام سے، امامت چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پہلے نبی حضرت
آدم علیہ السلام، پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر اللہ کسی کو نبی بناتا، کسی کو رسول بھی بناتا. جو رسول ہوتا وہ نبی بھی ہوتا تھا. نبی کا کام کسی دوسرے رسول کی شریعت کو پہنچانا ہوتا تھا. نبی کی اپنی شریعت نہیں ہوتی تھی. نبی ہوتا ہے پیغام دینے والا، اور رسول ہوتے رسول کی شریعت ہوتی. یہ نبی اس رسول کی شریعت کا مبلغ ہوتا تھا. لہذا جو رسول ہوتا وہ نبی بھی ہوتا تھا، رسول بھی ہوتا تھا. جو نبی ہوتا وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہو. اللہ نے کسی کو صرف نبی بنایا، کسی کو نبی کے ساتھ رسول بھی بنایا، کسی کو رسول کے ساتھ امام بھی بنایا. لیکن جتنی وسیع ذمہ داریاں ہوتی گئی، اتنی صلاحیتیں بڑھتی چلی گئی. زیادہ صلاحیتیں عطا کی، دائرہ وسیع ہوتا گیا. اتنے لوگوں کا نبی ہے تو اتنے علم کی ضرورت. دیکھیے نبی کیا تھے. کچھ نبی اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی ہو. گھر سے نکلتے تھے نبوت ختم. گھر والوں کو سمجھانے کے لیے کتنے علم کی ضرورت. کچھ اپنے خاندان والوں کے لیے اللہ کے نبی، کچھ اپنی ساری فیملی کے لیے اللہ کے نبی، کچھ پورے علاقے کے لیے اللہ کے نبی، کچھ ساری زمین والوں کے لیے اللہ کے نبی، اور کوئی عالمین کے لیے اللہ کا نبی. تو جتنا دائرہ نبوت بڑھتا چلا جائے گا، اتنا علم، اتنا حلم، اتنی عدالت، اتنی شجاعت بڑھتی چلی جائے گی نا. اور جتنا بڑا نبی ہوگا اس کا جانشین بھی اتنا بڑا ہوگا. تو جو نبی عالمین کے لیے تھا، جب اس کا جانشین بھی عالمین میں اس کا جانشین ہوگا، تو جتنا علم نبی کو چاہیے اتنا علم اس ایمان کو بھی. صلی اللہ محمد وعلی محمد. سمجھ آئی؟ اللہ نے ہمیں امام کتنا عظیم دی. اب یہ مقدمہ ذہن میں رکھو اور پھر سمجھو. سید الانبیاء علی حیدر کرار کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں: من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى موسیٰ فی زہدہ والى عیسیٰ. جو بندہ آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، مجھ محمد کا کمال دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. وہ علی کا چہرہ دیکھے، نبیوں کے کمال نظر آ جائے گا. ذرا آواز اونچا کر دیں. میں اس سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ. علی کے، یہ نہیں کہا علی کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھے. بھائی کیسے سمجھاؤں میں اپنے معزز سامعین کو کہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ. وہ علی کے چہرے کو دیکھے. سارے نبیوں کے کمالات نظر آئیں گے. جس کے صرف چہرے میں سارے نبیوں کے کمال ہو، اس کے پورے بدن کے کمالات کیسے ہوں گے؟ اللہ نے مجھے کیسے عظیم امام عطا فرمایا. ناز کرو نا کتنا بڑا امام اللہ نے ہمیں عطا کر دی. اللہ نے ہم پر احسان کیا. اس علی کو پیغمبر کا مددگار بنایا تھا. اور عجیب ہے، ایسا عظیم مددگار ہر قدم پر مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تمغے لیتے. کتنا مقام ہے ان کا، شاید میں سمجھا سکوں. ایک خاتون ہے، نام اس کا حرہ ہے، سعدیہ قبیلے سے تعلق رکھتی. جس قبیلے سے
جناب حلیمہ سعدیہ کا تعلق ہے، اسی قبیلے سے حرہ سعدیہ کوفہ میں رہتی ہے، کوفہ میں قیام ہے، رہتی کوفے میں ہے مبلغہ ولایت۔ جب لوگ اپنے اپنی ڈیوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، صبح کوئی منڈی چلا گیا، کوئی دکان پہ چلا گیا، کوئی بازار چلا گیا، جب گھروں میں مرد نہیں ہوتے، یہ کاغذ قلم سنبھالتی ہے پیغمبر کی وہ حدیثیں جو مولا علی کے فضائل میں لکھی ہوئی، انہیں کاغذ پہ لکھتی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتی، عورتوں سے کہتی ہے لے لو، جب تمہارے شوہر آئیں ان سے پوچھ لینا میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ نہیں، اگر تصدیق کر دیں تو مان لینا، انکار کر دیں تو مجھے بلا لینا، میں ثابت کروں گی میرے نبی نے میرے علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ ہاں مبلغہ ولایت ایک ایک گھر میں علی حیدر کرار کی محبت کا پیغام پہنچاتی ہے۔ کوفے کے حالات بدلے، حجاج ابن یوسف گورنر بن کے آ گیا، اسے اس کے جاسوسوں نے بتایا یہاں ایک عورت رہتی ہے مبلغہ، جا کے لوگوں کو علی کی محبت کے سبق پڑھاتی ہے۔ اس نے فوجی بھیجے، جاؤ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ دروازے پہ آگے فوجی دق الباب کیا، دروازے کے اندر آ گئی، کون ہو، کس نے بھیجا، کیوں آئے؟ سخت لہجے میں بولی، یہ حکم قرآنی ہے، جب کوئی کسی مومنہ کے دروازے پر، مومنہ خاتون کے دروازے پر کوئی اجنبی آ کے بات کرے نا، قرآن کہتا ہے اس عورت کو اندر سے ذرا سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے، تاکہ دروازے پہ آنے والے کے دل میں اگر کوئی میل ہو، لہجے سے پتہ چل جائے یہاں غلطی نہیں ہوگی، علی کی نوکرانی ہے۔ سخت لہجے میں بولی، کون ہو، کس نے بھیجا ہے، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں حجاج نے بھیجا ہے، اس کے سپاہی ہیں، تجھے گرفتار کرنے آئے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا جی۔ یہ اگر کبھی حالات ہمارے ملک میں بھی تبدیل ہوتے ہیں، حالات کبھی کیسے، یہ تھانے کا ایس ایچ او ریڈ کر دے گرفتار کرنے کے لیے، آپ کو تو نہیں کریں گے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہاں مولویوں پہ زیادہ ریڈ ہوتے، گرفتار کرنے آ جائیں، میں انہیں کہوں تم چلے جاؤ میں تھانے آ جاؤں گا، وہ واپس چلا جائے گا؟ جو گرفتار کرنے آیا تھا اسے کہو تم تھانے چلے جاؤ میں آ جاؤں گا، چلا جائے گا؟ اگر بڑا اعتبار ہو، بڑا شخص ہے، بڑا معتبر ہے، بڑا ذمہ دار آدمی ہے، اگر اس کے کہنے پہ وہ جائے گا بھی صحیح نا، تو 2-4 سپاہی نگرانی کے لیے چھوڑ جائے گا، ذرا نظر رکھنا کہیں فرار نہ کر جائے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ بھئی کتنا اعتبار تھا علی کی نوکرانی کی زبان پر۔ حضرت نے کہا تم چلے جاؤ، میں دربار میں اکیلی آ جاؤں گی، سارے چلے گئے، ایک بھی نہیں رکا، جانتے تھے علی کی نوکرانی ہے، علی کی کنیز ہے، جھوٹ نہیں بولے گی، علی کی کنیز ہے، جھوٹ پتہ چلا نا علی کا شیعہ کیسا ہوتا، علی کا شیعہ جھوٹ نہیں بولا کرو، جھوٹ بری بات ہے، جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے قرآن میں جن پر لعنت کی ہے نا، اللہ نے لعنت کی ہے، ان میں سے ایک وہ ہیں جو جھوٹ بولتے، لعنت اللہ علی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ایسا کام کیوں کریں کہ اللہ ہم پر سچ، جب مانا سچوں کو ہے تو جھوٹ کیوں بولو بھائی؟ ہاں انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولے گی، سارے چلے گئے۔ اب سنو علی کی شیعہ کیسی تھی، شریعت کے مسائلوں سے واقف تھی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے
مردوں کو ہی مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، عورتیں تو بعد کی بات ہے نا۔ مرد بھی کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو ساری زندگی ویسے گزار دیتے ہیں، پوچھتے شرم آتی ہے نا، مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے نا۔ کیا کریں، کیا کہیں گے، قبلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے مسئلہ نہیں آتا اس کو، ہاں شرم آتی۔ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم دین قائد ملت گزرے ہیں، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، ایک خطبے کے شرح میں لکھتے ہیں، ایک بوڑھا بندہ، آج کل کو ریٹائرڈ آدمی جب محکمے سے ریٹائرڈ ہو گیا، 60 سال کا، اب اور تو کام تھا کوئی نہیں، ریٹائرڈ ہوا تو بستہ اٹھایا، مدرسہ گیا پڑھنے کے لیے۔ بوڑھا بندہ، بوڑھا ہو کے چلو اب پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی کمال ہے، شرم نہیں آتی، سفید داڑھی ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہو، منہ میں دانت کوئی نہیں، اب پڑھنے جا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، خدا کے بندو اگر مجھے جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آئی تو پڑھتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ جاہل تھا نا، جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آئی تو کوئی مسئلہ پوچھنے میں کیوں شرم آئے؟ مجھے سیکھتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ ہمارے یہاں تو مردوں کو ہی مسئلوں کا پتہ نہیں ہوتا، یہ صرف بیچارے مولویوں کی ذمہ داری ہے نا۔ مولوی کی ذمہ داری ہے وہ گھر چھوڑے، مدرسے میں داخل ہو، مدتوں پڑھے، کتابیں یاد کرے، پھر آپ کی مسجد میں پیش نماز لگ جائے، آپ کا نوکر ہے نا، پیش نماز نوکر ہوتا ہے بیچارہ نا، ہاں تنخواہ دار ہے نا، ہر کسی کا آرڈر بیچارے پیش نماز پہ چلتا ہے، اس کا کام ہے مسئلے یاد کرے، بتانے کی کوشش کرے، ہمارا موڈ ہو تو بتا دے، موڈ دیکھ کے مسئلہ بتائے نا۔ جب مردوں کی یہ حالت ہو تو عورتوں کو مسائل کہاں آتے ہوں گے؟ کون پوچھتا ہے عورتوں کے مسئلے؟ کوئی بندہ آ کے پوچھے بی بی کے مسئلے، مولوی سے پوچھے، گھر جا کے بتائے، توہین ہو جائے گی۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ بھی مسئلے کوئی پوچھنے والے ہیں؟ نہ گھر والی نے پوچھنا، نہ اس نے پوچھنا، وہ ساری زندگی جاہل۔ یہ حرہ شریعت کے مسائلوں سے واقف تھی، سارے سپاہی چلے گئے، یہ گئی، اس نے غسل شہادت کیا، یہ شریعت کا مسئلہ تھا۔ جس بندے کو پتا ہونا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غسل میت نہیں دے گا، وہ اپنی زندگی میں خود غسل میت کر سکتا ہے۔ یہ شریعت کے مسئلوں سے واقف تھے، اسے پتا ہے حجاج کے دربار میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے کوئی بھی غسل نہیں دے گا۔ غسل شہادت کیا، فاخرانہ لباس پہنا، اپنے آپ کو معطر کیا، جب نکلنے لگی بچے آ گئے، اماں کدھر جا رہی ہے؟ غسل کیا ہے، فاخرانہ لباس پہنا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اپنے بچوں سے کہتی ہے میرے لال مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بات خیال رکھنا، آل محمد کی ولایت کا دروازہ نہ چھوڑنا، اس پہ قائم رہنا۔ گئی دربار میں آئی، پہلا اٹیک کیا حجاج ابن یوسف۔ حرہ میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے تو علی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی؟ میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے تو علی کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتی ہے؟ اس نے کہا جھوٹ ہے، تیرے رپورٹروں نے غلط کہا، تیرے جاسوسوں نے غلط کہا۔ کہ نہیں میرے رپورٹر غلط نہیں کہتے، کہ انہوں نے غلط کہا، میں علی کو باقی صحابہ سے نہیں، محمد عربی کے علاوہ سارے نبیوں سے افضل سمجھتی ہوں۔ بہت بڑا
بہت بڑا دعویٰ کیا تو نے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے ہو رہا؟ یہاں پھر ایک شیعہ ہونے کا عظیم اظہار کیا اس کا، حجاج وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا جو اپنے عقیدے پہ دلیل نہ رکھتا۔ ہمارے عقیدے محکم ہوتے ہیں، ہمارے عقیدے سنے سنائے نہیں ہوتے، ہم اپنے عقیدوں پہ دلیل رکھتے ہیں۔ کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے علی آدم سے افضل ہے؟ اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ میں کہوں گا خدا کے بندو، قرآن تب سمجھ آئے گا نا جب قرآن کے وارثوں سے لوگے نا۔ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا قرآن پڑھ۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب جنت سے زمین پہ بھیجا تھا تو جنتی لباس اتروا لیا تھا، جنت کے درختوں کے پتے حضرت آدم بدن پہ لپیٹ کے زمین پہ آئے تھے۔ حرہ نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، وہ آدم افضل ہے جسے جنت سے زمین پہ بھیجتے ہوئے جنت کا لباس اتار لیا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کے بچوں کے لیے عید کے دن جنت سے مدینے میں لباس آئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا یہ بہت لمبا مناظرہ ہے، میں صرف 2-3 باتیں عرض کروں کہ اچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی موسیٰ سے افضل؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت؟ کہ قرآن پڑھو نا۔ حضرت موسیٰ ایک دن گھر سے نکلے تھے، گھر کے باہر 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا، آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ جو شیعہ تھا نا اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، حضرت موسیٰ گئے، انہوں نے ایک مارا گھسا اور وہ وہیں پہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مومن نے آ کے خبر دی اور کہا تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، مدین آئے، حضرت شعیب کے پاس، پھر وہیں رہ گئے، شادی ہو گئی، 8 سال سے زیادہ وہاں عرصہ گزارنے کے بعد واپس آئے، کوہ طور پہ گزرے، وہاں اللہ نے کہا میں نے تجھے نبی بنا دیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، اسے جا کے ہدایت کر، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا تھا، میں نے قبطیوں کا ایک بندہ مارا تھا، میں اکیلا جاؤں گا، کہیں قتل نہ کر دے، میرے ساتھ ہارون کو بھیج۔ حرہ نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، جس نے ایک مارا تھا وہ اکیلا جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کیا وہ موسیٰ افضل ہے جس نے ایک مارا تھا اکیلے جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، یا وہ علی افضل ہے جس نے بدر میں مارے، احد میں مارے، خیبر میں مارے، خندق میں مارے، اور پھر اکیلا سورہ برات لے کے مکہ چلا گیا۔ اچھا چل ایک بات اور بتا دے، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ علی عیسیٰ سے افضل؟ کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں ایسی کون سی آیت ہے؟ کہ سورہ مریم پڑھ لینا، جب حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہوا تو حضرت مریم بیت المقدس میں رہتی تھی، ارشاد پروردگار ہوا اے مریم یہ عبادت خانہ ہے، یہاں سے نکلو، فلاں کھجور کے درخت لے جاؤ، وہاں عیسیٰ کو جنم دو۔ تجھے سمجھ نہیں حجاج، کیا وہ عیسیٰ افضل ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو بیت المقدس سے باہر نکالا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو کعبہ میں بلایا جائے؟ اللہ نے
اللہ نے مجھے کیسا عظیم امام عطا فرمایا. قابل ناز ہے نا؟ ہے قابل ناز؟ قابل فخر ہے نا؟ ناز کرتے ہو نا؟ ناز علی میرا امام. اور شاید میں نے کسی مجلس میں کہا یہ مکتب آل محمد کا امتیاز. گھر میں بیٹھے ہو، گلی میں ہو، بازار میں ہو، چوک میں ہو، دوستوں کا ماحول ہو، دشمنوں کی محفل ہو، کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ کے امام کا نام کیا ہے، 12 میں سے جس کا مرضی ہے نام لے لو، شرمندگی نہیں ہوگی. یہ سینہ تان کے کہو نا میرے امام کا نام علی ابن ابی طالب، میرے امام کا نام حسن ابن علی علیہ السلام، میرے امام کا نام حسین ابن علی علیہ السلام، میرے امام کا نام زین العابدین علیہ السلام، میرے امام کا نام محمد باقر علیہ السلام، میرے امام کا نام جعفر صادق علیہ السلام، میرے امام کا نام موسیٰ کاظم علیہ السلام. جس کا مرضی ہے نام لے. شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں کردار میں نقص ہو. اللہ نے تجھے معصوم رہبر عطا کی، اللہ نے تجھے معصوم امام عطا کی. سمجھ آئی اللہ نے کتنا عظیم امام دیا. اب اس بہتر پڑھے لکھے دوستوں میں میرا ایک سوال کرنے کا حق مجھے دے دو. طالب علم ہونا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، طالب علم کو ایک سوال کا حق دو. کیا کوئی ناقص امام قبول کر لو گے؟ بھئی امام ایسا ہو جس کے پاس علم نہیں ہے، مان جاؤ گے؟ منہ سے بولو بھائی، مان جاؤ گے؟ ایسا امام جو بزدل ہو، مان جاؤ گے؟ ایسا امام جو ظالم ہو، عادل نہ ہو، ظالم ہو، مان جاؤ گے؟ بخیل ہو امام، مان جاؤ گے؟ بے نماز ہو امام نماز ہی نہیں پڑھتے، مان جاؤ گے؟ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں قبول نہیں. امام وہ چاہیے جس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. امام بے عیب مانگتے ہو، کبھی سوچا تو کرو نا اس بے عیب امام کو رعیت کیسی چاہیے. ہاں امام مجھے چاہیے دنیا میں سب سے الگ. کسی کے پاس ایسا امام نہیں ہونا چاہیے جیسا میرا امام ہے. وہ عالم بھی ہو، وہ سخی بھی ہو، وہ شجاع بھی ہو، وہ بہادر بھی ہو، وہ قائم اللیل بھی ہو، وہ صائم النہار بھی ہو، وہ نماز بھی پڑھتا ہو، نماز کے اندر زکوٰۃ بھی دیتا ہو. امام تو ایسا چاہیے. اور رعیت چپ ہے نا. رعیت کیسی بھائی اگر امام علی جیسا ہونا تو رعیت سلیمان جیسی ہونی چاہیے. اگر امام علی جیسا ہونا تو رعیت ابو ذر جیسی ہونی چاہیے نا، رعیت مقداد جیسی ہونی چاہیے نا، رعیت عمار بن یاسر جیسی ہونی چاہیے نا، رعیت حجر بن عدی جیسی ہونی چاہیے نا، رعیت عدی بن حاتم جیسی ہونی چاہیے نا، رعیت میسم جیسی ہونی چاہیے نا. ہم کس جیسے ہیں؟ سلیمان جیسے. ہاں سلیمان فارسی بیٹھے ہو سارے. ابو ذر مقداد جیسے، عمار ابن یاسر جیسے، میسم تمار جیسے، کمبر جیسے. کمبر کیا ہوا پھر؟ ہم جو علی حیدر کرار کی رعیت ہیں تو جو اس کی حقیقی رعیت ہے کچھ تو اس سے ملتے جلتے ہونے چاہیے. ہمارے ہاں کون سی وجہ مماثلت کیا ہے؟ سلیمان کے ساتھ کیا چیز ملتی ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. تو سوچنا پڑے گا نا، گریبان میں جھانکو رعیت ہیں بھی صحیح ہے نہیں. صرف زبان کی نوک سے رعیت ہے، زبان سے کہتے ہو علی والے ہیں. علی والا کیسا ہوتا؟ شکل سے پہچانا جائے. ہاں اچھا چلو چپ ہو گئے. مولانا بڑی اچھی مجلس جا رہی تھی، یہ یو ٹرن کیا لے لیا مولانا نے.
اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ہم نے شیعوں کو پہچاننے کی کچھ علامتیں خود بنائیں۔ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، علاقے میں ایس ایچ او شیعہ لگ جائے خوشبو آ جاتی، پتہ چل جاتا۔ یہ بس میں سیٹ پہ 7 بندہ بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جاتا ہے اپنا ہے نا۔ کچھ نشانیاں ہیں جو ہم نے خود بنائی ہیں۔ بتاؤں کون سی نشانی ہے؟ ان میں پہلی نشانی جو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، اس کی داڑھی سب سے چھوٹی ہونی چاہیے، ہے نا۔ ایسی مشین، اس سے چھوٹی مشین حجام کے پاس رکھی ہوئی ہے داڑھی، جی ہاتھ لگا کے چیک کر لیں، جی رکھی ہوئی ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے کڑی پہنی ہوئی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے یہ کون ہے، پہچان لیں گے نا۔ کسی نے لٹ رکھی ہوئی، پوچھنے کی ضرورت ہے یہ کون ہے، ہم پہچان لیں گے یہ ہم نے نشانیاں بنائی ہیں، خود وضع کی ہیں۔ لیکن معصوم کیا کہتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں ہمارے نزدیک شیعہ کی نشانی یہ ہے، واللہ ما شیعتنا الا من اطاع اللہ و اطاعنا، اللہ کی قسم ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرے ہماری بھی اطاعت کرے، وہ شیعہ۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرے ہماری بھی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری بھی کرے ہماری بھی فرما برداری کرے۔ ہم نہ اللہ کی مانتے نہ اللہ کے رسول کی مانتے، نہ آئمہ کی مانتے، اپنی مانتے ہیں اپنی۔ کوئی مولوی بیچارہ ایسا مسئلہ بتا دے جو میرے مزاج کے خلاف، مولویوں نے دین ایسا کر دیا ہے، مولوی بیچارے نے۔ ہمارے پاس بڑے مسئلے آتے ہیں، روز مدرسے میں بیٹھے ہیں نا لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں، جب انہیں سمجھاتے ہیں نا وہ خود ایک پہلے ذہن بنا کے آیا ہوتا ہے کہ اس قسم کا فتویٰ مجھے چاہیے۔ جب اسے بتاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، کہ نہیں جی تو ایسے کر دو، نہ کوئی راہ نکالو نہ قبلہ۔ میں کیسے راہ نکالوں جس کو اللہ نے حرام کہا ہے، میں حلال کیسے کروں؟ علی کے شیعہ بنو، اپنی باتیں ماننا چھوڑو، جسے مولا کہتے ہو نا اس کے نوکر بنو، پھر مزہ آئے گا۔ اور جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر دنیا میں علی کے ہو گئے مرنے کے بعد ڈر ہی کوئی نہیں، ڈرے وہ بدبخت جن کا وارث کوئی نہیں، جن کے 12 وارث ہونا انہیں مرنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں تو علی کا ہو جا، آخرت میں علی تیرا ہو جائے گا، لیکن شرط ہے دنیا میں علی کا ہو۔ جو علی کہیں وہ کھا، حلال کھا بھائی، یہ پیٹ نہیں بھرے گا، جتنا مرضی حرام لے آؤ یہ نہیں بھرے گا۔ اس کے بھرنے کے چکر سے نکل، حلال کھا لے، تھوڑا کھا لے، چٹنی سے کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حرام نہ کھا۔ کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں، جس پیٹ میں حرام ہوتا ہے وہاں علی کی محبت نہیں آتی۔ علی کی محبت اور حرام جمع نہیں ہوتے۔ اگر چاہتے ہو نا تمہارے اندر علی کی محبت رہے، اگر چاہتے ہو نا علی کی محبت نسلوں میں چلے، اگر چاہتے ہو نا آل محمد کی ولایت محبت تمہاری نسلوں میں چلے، اپنے بچوں کو حلال کھلا، انہیں حرام کھلا کے دنیا کی سہولتیں دے کے یہ سمجھ رہا ہے میں بڑی بچوں کی خدمت کر رہا ہوں، حقیقت میں دشمنی کر رہا ہے۔
حرام کھلا کے آل محمد کے دروازے سے دور کر رہا ہے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا، میرے معصوم فرماتے ہیں جب تمہاری دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر نہ ہو، دعا کر رہے ہو پوری نہیں ہو رہی، دعا مانگتے ہو قبول ہی نہیں ہو رہی، دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہو پوری نہیں ہو رہی، معصوم فرماتے ہیں جب دعاؤں میں اثر ختم ہو جائے نا، اپنے دسترخوان پہ نظر کر کہیں حرام تو نہیں کھا رہا۔ جو حرام کھاتا ہے اس سے اللہ دعاؤں کی قبولیت کی تاثیر کو سلب کر لیتا ہے، اور یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے مجلس سرد تو ہو جائے گی نا، ٹھنڈی تو ہو جائے گی مجلس نا، کیونکہ گفتگو ہی ایسی ہے، لیکن ظاہر ہے اگر میں نہیں کروں گا تو کون آپ سے ایسی باتیں کرے گا؟ بھائی حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، ایک بندہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے جو گناہ کرتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں، جو گناہ کرتا ہے میں اسے سزا دیتا ہوں، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ پر تو کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ جا کوہ طور پہ جا، اللہ سے پوچھنا میں نے فلاں فلاں گناہ کیے، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، میرا اللہ تیرا ایک بندہ ایسی اکھڑی باتیں کرتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے، مجھ پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ میرے کریم اللہ نے کہا جا موسیٰ جا، اسے کہہ میں نے عذاب نازل کر دیا ہے، اسے پتہ نہیں چلا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار وہ کون سا عذاب ہے جو اسے پتہ ہی نہیں چلا؟ وہ مجھ سے پوچھے گا میں کیا بتاؤں گا کون سا عذاب نازل ہوا؟ فرمایا جا اسے بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے، میں نے تجھ پہ عذاب نازل کیا ہے، تجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ عذاب یہ ہے میں نے تیرے اندر سے مناجات کی لذت کو سلب کر لیا۔ اب دعا کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا تجھے، اب مناجات کی لذت ہی نہیں آتی تجھے، اب نماز تہجد پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے تجھے، اب صبح کی نماز قضا ہو جائے تجھے احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہو گئی قضا تو کیا ہوا، صبح کی نماز ہی رہ گئی نا، کیا ہوا، اٹھ کے پڑھ لیں گے بھائی، کیا ہوا؟ میں نے جو وہ لذت تھی نا، لذت وہ سلب کر لی تجھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، کوئی شاید ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہوں، یہ نسخہ لکھتے ہیں نا، نسخہ ڈاکٹر، یہ ایک گولی صبح لینی ہے، آگے جمع کا نشان لگا کے پھر ایک لکھ دیتے ہیں، دوپہر کو لینی ہے، پھر جمع کا نشان لگا کے ایک لکھ دیتے ہیں، یعنی شام کو لینی ہے۔ کتنی گولیاں لینی ہیں روز؟ صبح، دوپہر، شام۔ ایک بندہ شام کو اکٹھی 3 لے لے، بھائی کیسی بات سمجھ نہیں آئی؟ 3 گولیاں ہی کھانی تھی نا، شام کو 3 اکٹھی کھا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ 3 کھا لیے، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بھائی صبح دوپہر شام وقفے سے کھانی تھی نا، ان کی اپنی تاثیر ہے۔ اللہ حکیم ہے، خالق حکمت ہے، وہ کہہ دیتا 17 رکعت پڑھنی ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، اکٹھی پڑھ لو، کہ اکٹھی نہیں چاہیے، تھوڑے وقفے سے آ، تھوڑی دیر بعد تجھے احساس رہے میں مالک کے پاس جا رہا ہوں۔ صبح کو، پھر زور کو، پھر عصر کو، پھر مغرب کو، پھر عشاء کو آ، تجھے پتہ چلے میں نے پھر جانا ہے، وہ پھر جا رہا ہوں اسی کے پاس، پھر جا رہا ہوں، پھر غلطی کی ہے، پھر جا رہا ہوں، پھر غلطی کی ہے، پھر جا رہا ہوں۔ آخر کچھ دنوں کے بعد تو احساس آئے گا نا، شرم کر، ہر دفعہ غلطیاں ہی کر کے جانا ہے۔ یہ فائدہ ہے بھائی، علی کا شیعہ بن جا، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اپنے بچوں کو سمجھا، یہ بچے امانت ہیں، امانت، اولاد امانت۔ آپ کے گھر پیدا ہوئی ہے، آپ کے پاس امانت ہے۔ ہماری ایک کتاب ہے صحیفہ کاملہ، نام سنا ہوا ہے؟ صحیفہ
پتہ ہے نا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. ان دعاؤں کے مجموعے میں میرے مولا نے مختلف دعائیں لکھی، مختلف دعائیں ہیں میرے مولا کی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا اولاد کے لیے. میرے مولا کہتے ہیں یاد رکھنا یہ اولاد، یہ بچے اللہ کی امانت ہے، قیامت والے دن اللہ ان کے بارے میں تم سے پوچھے گا. میں نے جو بیٹا عطا کیا تھا کیا کیا اس کے ساتھ؟ کتنا وقت دیتے تھے اسے، کتنا دین سکھاتے تھے اسے انگلش بولنے کا ڈھنگ تو سکھاتے تھے، قرآن پڑھنے کا ڈھنگ کتنا سکھایا تھا. گھر میں بھی انگلش بولنی ہے، ضرور بولو بھائی، شریعت منع تھوڑی کرتی ہے. انگلش بول، فرانسی بول، ترکی بول، جو مرضی ہے بول، لیکن کم از کم اسے اتنا تو سمجھانا کہ وہ مسلمان ہے. ہاں، یہ امانت ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت والے دن. دوستو، دین، شریعت جو ہم تک پہنچی ہے نا، میں نے کہا مجالس میں ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا، مفت میں دین مل گیا. قدر نہیں ہے، کامل دین ہے. دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر قبر میں اترنے تک کے احکام موجود ہیں. ہمیں قدر اس لیے نہیں ہے، ہمارا لگا کچھ نہیں. ذرا کربلا کے غریب حسین سے پوچھنا اس کا خرچ کتنا ہوا ہے. حسین نے اپنا کچھ نہیں بچایا ہے. اولاد تو پیاری ہوتی ہے، اولاد ہر ماں کو پیاری ہوتی، اولاد ہر باپ کو پیاری ہوتی. اولاد سے محبت میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، سچا پیار ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. لیکن میں نے پڑھا 2 موقعوں پر، معاشرہ ہے، معاشرے میں مشاہدہ ہے، 2 موقع پر اولاد پر ٹوٹ کے پیار آتا ہے. بہت پیاری لگتی ہے اولاد. ایک جب 18 سال کا ہو جائے نا، بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے نا، ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اور ایک بچہ جب چھوٹا اس قابل ہو جائے کہ وہ ماں اور باپ کو پہچان سکے، جھولے میں پڑا ہوا اپنا منہ ادھر ادھر پھیرتا جائے، جدھر جدھر ماں جا رہی ہو، ماں اور باپ کو ٹوٹ کے پیار آتا ہے. غیرت مندو، حسین نے اپنا پورا پیار اسلام پہ قربان کر دیا. 6 مہینے کا اصغر بھی دیا، 18 سال کا اکبر بھی دیا. دین بچ جائے، میرا اللہ تیرا دین بچ جائے. بہت پیار کیا، پیار دیا حسین نے، پورا پیار قربان کر دیا. جناب ام رباب سید زادی نہیں تھی، اس خاندان سے نہیں تھی. روایتوں میں ہے اتنا گہرا تعلق تھا حسین ابن علی کے ساتھ، اتنا پیار کرتے تھے حسین ابن علی. فرمایا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. حسین اتنا پیار کرتے تھے، اس کے بدلے میں جناب رباب کتنا پیار کرتی تھی. میں نے روایتوں میں پڑھا ہے جب شام سے واپس آئی ہیں نا کربلا، 3 دن یہ قافلہ رکا کربلا میں. بیویاں اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پہ بیٹھ کے 3 دن تک ماتم کرتی رہیں، روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں، شام کے حالات بتاتی رہیں. 3 دن کے بعد سید سجاد نے کہا چلو تیاری کرو، مدینے چلتے ہیں. ساری بیویاں تیار ہو گئیں سوائے ام رباب کے. کہ بیٹا ساری بیویوں کو لے جا، مجھے یہاں چھوڑ جا، اماں یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ کہ بیٹا سجاد، میرا تمہارے خاندان سے صرف 2 ہی تو رشتے تھے، ایک سکینہ کا، ایک اصغر کا. سکینہ شام رہ گئی، اصغر کربلا رہ گیا. میں نے مدینے جا کے کیا کرنا؟ اللہ اکبر. میں نے مدینے جا کے کیا کرنا؟ مجھے یہاں چھوڑ جاؤ. لیکن جب حکم دیا میرے امام نے نا، حکم امامت سمجھ کے اٹھیے،
تو پھر ایک جملہ کہا، مولا کی قبر کی طرف متوجہ ہو کے ایک جملہ کہا، اے میرے سرتاج حسین گواہ رہنا، تو پیاسا مارا گیا، تیری لاش کو دھوپ میں دیکھا تھا، ام رباب وعدہ کرتی ہے ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ اللہ اکبر۔ رباب کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایک بیٹا تھا، صرف ایک بیٹا، چھوٹا سا بچہ، جناب رباب کی گود میں نا حسین نے قربانیاں دینا شروع کی، صبح سے قربانیاں دے رہے ہیں، عصر عاشورہ گیا، پہلے مہمان گئے، صحابہ گئے، جب کوئی صحابی نہیں رہ گیا تو بنی ہاشم کے نوجوانوں نے قربانی دینا شروع کی۔ سب سے پہلی قربانی علی اکبر کی تھی، بنی ہاشم کے جوانوں میں آخری قربانی حضرت ابوالفضل العباس کی تھی۔ جب عباس بھی چلے گئے نا، اب کوئی نہیں رہ گیا جوانوں میں نا، کوئی نہیں رہ گیا لڑنے والا، اکیلا بچ گیا حسین۔ آ گیا میدان کربلا میں، حسین نے ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا، حل من ذابن یذبون حرم رسول اللہ، ہے کوئی محمد کی بیٹیوں کے پردے بچانے والا۔ یہ اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ عزادارو، خیموں میں کوہرام بپا ہوا، بیویوں نے رونا شروع کیا۔ حسین تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے، بہن زینب کوئی بچہ تو نہیں مر گیا؟ کہ نہیں مرا نہیں، تیرے لب پہ تیرے استغاثے پر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بہن زینب رباب سے کہو اصغر میرے حوالے کرے، میں پانی کے لیے آواز لگاتا ہوں۔ حسین نے اپنے بیٹے کو لیا، سینے سے لگایا، گرم دھوپ تھی، اوپر اپنی عبا کا دامن دیا، باہر جو نکلے ظالم سمجھے حسین قربانیاں دے دے کے تھک گیا ہے، اب قرآن لا رہا ہے۔ میرے مولا میدان میں آئے، کہا اے کوفہ والو، اے شام والو، تمہارا کوئی قصور کیا ہے تو میں نے کیا ہے، اس بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو سنو گے کیا کہا ظالموں نے؟ کہتے ہیں حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانے بچوں کے بنا۔ میرے آقا نے کہا اصغر اپنے بابا کی بے گناہی کی گواہی دے۔ اصغر نے بڑی مشکل سے منہ کھولا، اپنے لبوں پر خشک زبان پھیری، اس زبان کا پھرنا تھا۔ فوج نے منہ دوسری طرف کیا، رونے لگی۔ امر سعد آگے بڑھا، حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع۔ حرمل بہت بڑا تیر انداز تھا نا، اس نے تیر رکھا، 3 شعبہ تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہتا ہے، تیر گر جاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر گرتا ہے۔ لکھا مورخ نے، ابن سعد آیا، تجھے کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا تیر انداز ہے کہ ظالم ذرا میرے قریب کھڑا ہو، جب میں تیر چلانے لگتا ہوں اس خیمے پہ نظر رکھنا، کوئی بی بی ہے جس نے سر پہ قرآن رکھا ہوا، کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا اصغر اپنا تیر بھی دیکھ، میرا اصغر بھی دیکھ۔ ظالم نے تیر چلایا، فرماہ فی نہرہ فذبحہ من اذن الی اذن، فراٹے کھاتا ہوا تیر آیا، اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، ایک کان سے لے کے دوسرے کا اصغر ذبح ہو گیا۔ عزادارو روایتیں ہیں، ادرکم اللہ مقتل والے لکھتے ہیں اصغر کی شہادت کالطیر المذبوح، ایسے تھی جیسے پرندہ ذبح کیا جائے، اس کی حالت ہوتی ہے جب ذبح کیا جائے پرندہ پہلے پر پھڑ پھڑاتا ہے، جب پروں میں طاقت میں رہ جائے پھر
پہلو بدلتا ہے۔ اصغر کو تیر لگا، باپ کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ منقلب۔ کتنا تیر نکلنا تھا، تھوڑا سا خون نکلا، حسین نے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی قیامت تک بارش نہیں آئے گی، زمین پہ پھینکنا چاہا کہ انگوری نہیں اگے گی، حسین نے اپنے منہ پہ بلا کہا قد القى جدی رسول اللہ۔ اسی حالت میں نانا کے پاس اجرکم اللہ آزادارو جملہ عرض کر رہا ہوں، اس منبر کے تقدس کی قسم، اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا آسان تھا، اصغر کے گلے سے تیر نکالنا حسین کے لیے مشکل تھا، اسی لیے شیعوں کو آواز دے رہا تھا، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا ہوتے، اپنی نظروں سے دیکھ دے میرا اصغر۔ حسین اٹھا کے لائے، حسین نے بڑے لاشیں اٹھائے تھے، لیکن یہ لاشا بہت سنگین تھا، حسین کبھی آگے بڑھتے، حسین کبھی پیچھے ہٹتے، ایک چھوٹی سی قبر میں دفن کیا، بس ایک جملہ آزادارو، 11 محرم کو ظالموں نے نیزے مارے، حسین کے اصغر کو ایک نیزے پہ بلند کیا، سکینہ روئی، پھپھی اماں میرا اصغر دوسری دفعہ ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔